ارادے نیک ہو تو حوصلہ اللہ دیتا ہے. حافظ علام صاحب ہے شعر دیکھیے کہ ارادے نیک ہو تو حوصلہ اللہ دیتا ہے, دوا انسان کرتا ہے شفا اللہ دیتا ہے. ارادے نیک ہو تو حوصلہ اللہ دیتا ہے, دوا انسان کرتا ہے شفا اللہ دیتا ہے. چلو پھر آشنا کرائے پیشانی کو سجدوں سے, چلو پھر آشنا کرائے پیشانی کو سجدوں سے. ہے لہجہ مؤذن کا صدا اللہ دیتا ہے, ہے لہجہ مؤذن کا صدا اللہ دیتا ہے. اگر انسان کو دولت میسر ہو قناعت کی, اگر انسان کو دولت میسر ہو قناعت کی, تو غریبی میں امیری کا مزہ اللہ دیتا ہے, تو غریبی میں امیری کا مزہ اللہ دیتا ہے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں, آئیے بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ خطیب جشار مقرر شیریں بیان حضرت مولانا اسحاق صاحب قاسمی استاد مدرسہ رحمانیہ سپول سے میں گزارش کرتا ہوں کہ حضرت والا تشریف لائیں. اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو بتا دوں, میں بار بار بھول جاتا ہوں, ہمارے پرانے دوست جو انصار میڈیا چلاتے ہیں, یوٹیوب کے مشہور و معروف میڈیا چینل ان کا ہے ماشاءاللہ, اور کئی عرصے سے کئی سالوں سے ہم لوگ کئی پروگرام میں ہمیشہ ساتھ میں رہتے ہیں. الحمدللہ یہاں پر تشریف فرما ہے. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جب آپ اس اجلاس کو, اس پروگرام کو دیکھنا چاہیں گے, جب آپ کو یاد آئے گا کہ اپنے گاؤں سنکنئی کا پروگرام دیکھا جائے, تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ 2 سے 3 دن کے اندر ہمارے انصار بھائیوں تمام ویڈیوز کو یوٹیوب کے اوپر ڈالیں گے اور آپ حضرات دیکھ سکتے ہیں. میں بڑے ہی ادب کے ساتھ حضرت مولانا اسحاق صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ کو اس شعر کے ساتھ میں دعوت اسٹیج دیتا ہوں. یہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگ خاموش رہتے ہیں, یہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگ خاموش رہتے ہیں, جو بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگ خاموش رہتے ہیں, لیکن جو بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں. اور ایسے اسلاف سے ملتا ہے میرا شجرہ جن کی جوتیوں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں. حضرت مولانا اسحاق صاحب مائک پر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ العزیز, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ صدق اللہ العظیم. مسند پر تشریف فرما حضرات علماء کرام, سامنے بیٹھے ہوئے سامعین اعظام اور پردہ میں بیٹھ کر سن رہی میری پیاری ماں اور بہنوں, بھائیوں اور بزرگوں, بہت دیر سے ہم لوگ علماء کرام کے بیانات سن رہے ہیں اور علماء کے بیانات سے مستفید ہو رہے ہیں. ہمیں یاد رکھنا چاہیے, خواہ ہوا ہم جلسہ گاہ کے اندر بیان سنیں یا جمعہ کے خطاب میں علماء کے بیان سنیں, بیانات ہمیں اس جذبے کے ساتھ سننا چاہیے, علماء کرام کی باتیں اس نیت کے ساتھ سننی چاہیے کہ ہم اسے اپنے زندگی کے اندر لانے کی کوشش کریں گے. اگر بیانات کے سننے سے, قرآن و حدیث کی باتوں کو سننے سے ہماری زندگی کے اندر انقلاب پیدا نہ ہو, ہماری زندگی میں غفلت کے بجائے ذمہ داری کا احساس نہ ہو, ہم اللہ کی عبادت کرنے والے نہ بن سکے, ہم اپنی راتوں کو اللہ کے ذکر میں گزارنے والے نہ بن سکے, تو پھر بیانات کے سننے اور سنانے کا کوئی فائدہ نہیں. اس لیے بھائیوں اور بزرگوں, ہمیں علماء کی باتیں, قرآن و حدیث کی باتیں اس جذبے کے ساتھ سننا ہے کہ اسے اپنی زندگی کے اندر نافذ کرنا ہے, اسے اپنے زندگی کے اندر لاگو کرنا ہے, اور یہ سمجھ کر نافذ کرنا ہے کہ اسے اپنی زندگی میں لانا, اسے اپنی زندگی کے اندر نافذ کرنا, یہ ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ ہے, یہ ہمارے لیے دنیا و آخرت میں ترقی کا ذریعہ ہے. اس لیے بھائیوں اور بزرگوں, ہم اگر اپنی نیت کو صاف کر لیں گے, اگر ہماری نیت ایسی ہوگی, پھر اللہ تعالی ہمارے اندر عمل کا جذبہ پیدا کرے گا, ہمارے اندر انقلاب لائے گا, ہمارے معاشرے کے اندر تبدیلی پیدا کرے گا. اس لیے بھائیوں اور بزرگوں, اپنی نیت کو صاف کر لیں اور باتیں اس نیت سے سنیں کہ ہم اس پر عمل کریں گے. جو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے, اس کے اندر اللہ تعالیٰ ایمان والے سے کہتا ہے, وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ. اے لوگو, جو گناہ تم چھپ کر کرتے ہو یا جو تم کھلے عام کرتے ہو, اسے چھوڑ دو. بھائیوں اور بزرگوں, گناہ کا مطلب ہوتا ہے
کوئی بھی کام اللہ کے حکم کے خلاف کرنا، اللہ کے مرضی کے خلاف کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سنت کو چھوڑنا۔ قرآن کریم ایمان والوں سے کہتا ہے کہ ہم اگر گناہ کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، اگر ہم غفلت کے اندر ہیں تو اس غفلت سے نکل جائے، اس غفلت سے اپنے آپ کو ہوشیار کر لے اور ذمہ داری والی زندگی گزارے۔ بھائیوں اور بزرگوں، گناہ کرتے وقت یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ گناہ چھوٹا ہے یا بڑا، بلکہ اللہ رب العزت کی عظمت کو دیکھنا چاہیے کہ جس ذات کی اور جس اللہ کا ہم نافرمانی کر رہے ہیں وہ ذات کتنی بڑی ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں یہ فرماتے ہیں کہ انسان نافرمانی کی طرف اس لیے بڑھتا ہے کہ وہ یہ سوچتا ہے کہ اسے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ جب دل میں یہ بات پیدا ہوتی ہے، جب دل کے اندر یہ احساس آتا ہے اور یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے تو انسان نافرمانی کی طرف، بغاوت کی طرف، ظلم کی طرف بڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اس کا جواب دیتے ہیں اور فرماتے ہیں ان ربک لبالمرصاد۔ اے لوگو، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تو سن لو، قرآن کہتا ہے کہ تمہارا پروردگار اور اللہ کی ذات ایسی ہے جو گھاٹ کے اندر بیٹھی ہوئی ہے۔ مرصاد کا مطلب ہوتا ہے کہ جب شکاری، شکار کرنے والا شکاری کے اوپر نشانہ لگاتا ہے تو وہ اسے اتنا غور سے دیکھتا ہے کہ اس کا پلک بھی نہیں جھپکتا، اس کا آنکھ بھی نہیں جھپکتا، وہ پوری توجہ کے ساتھ اور پورے یقین کے ساتھ اس کی طرف دیکھتا ہے۔ اس کیفیت کو مرصاد کہا جاتا ہے۔ اللہ کی ذات ایسی ہے جو انسان کو ہر وقت دیکھتی رہتی ہے۔ اگر انسان کے دل کے اندر، انسان کے قلب کے اندر یہ استحضار پیدا ہو جائے، یہ بات اس کے دل کے اندر بیٹھ جائے کہ اللہ کی ذات دیکھ رہی ہے، تو پھر انسان نافرمانی کی طرف نہیں بڑھے گا۔ موبائل رات کے اندر جب دل میں یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ سارے انسان سو رہے ہیں اور جو ہے کمرہ بند ہے، اور جب ہم موبائل کے اوپر اسکرین نیٹ آن رہتا ہے اور اس کے اوپر نظر ڈالتے ہیں، ساری چیز کو بھول جاتے ہیں اور نہ جانے کتنے خرافات کرتے ہیں، کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ اللہ ہی اسے جانتا ہے۔ بھائیوں اور بزرگوں، اگر ہمارے دل میں استحضار آ جائے، یہ بات پیدا ہو جائے کہ اللہ کی ذات دیکھ رہی ہے، تو ہم فوراً گناہ سے رک جائیں گے۔ ضرورت ہے کہ ہم اپنے دل کے اندر، اپنے قلب کے اندر اللہ کی ذات کا استحضار لائیں، اپنے دل کے اندر یہ کیفیت پیدا کرے کہ اللہ کی ذات ہمیں دیکھ رہی ہے۔ بھائیوں اور بزرگوں، ایک نوجوان کا واقعہ ہے۔ سارے نوجوان یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، بہت سارے نوجوان طبقہ ہے۔ ایک نوجوان تھا، اس کی زندگی غفلت کے اندر گزر رہی تھی، گناہوں میں وہ زندگی گزار رہا تھا۔ ایک دن اس کے دل کے اندر احساس پیدا ہوا کہ آخر ہمیں دنیا سے جانا ہے، ہمیں مرنا ہے اور اللہ کے سامنے حساب دینا ہے۔ اس کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ کب تک ہم غفلت میں زندگی گزاریں گے، کب تک اللہ کی نافرمانی کریں گے۔ وہ اس بات کو لے کر کے ایک اللہ والے کی خدمت میں پہنچا، اللہ والے کی خدمت میں گیا اور عرض کیا کہ اللہ والے، ہماری زندگی غفلت میں گزر رہی ہے، آپ ہمیں کوئی نسخہ بتا دیجئے، کوئی طریقہ بتا دیجئے کہ ہم جو ہے گناہوں سے بچ جائیں اور اللہ کا محبوب اور مقبول بندہ بن جائیں۔ بھائیوں اور بزرگوں، اللہ والے بڑے حکیم ہوتے ہیں، وہ کسی کو دھکے نہیں دیتے بلکہ وہ اسے سمجھاتے ہیں، حکمت کے ساتھ بات بتاتے ہیں۔ تو اللہ والے نے فرمایا کہ تم بیٹھو، میں تمہیں 4-5 نسخہ بتاتا ہوں گناہ کو چھوڑنے کا، اگر تم اس پر عمل کر لو گے تو تمہارا گناہ سے بچ جاؤ گے اور گناہ کی عادت تمہیں چھوٹ جائے گی اور اللہ کا محبوب اور مقبول بندہ بن جائے گا۔ نوجوان جب سننے کے موڈ میں آیا اور جب اس کے دل کے اندر یہ بات پیدا ہوئی، لگا کہ وہ سن رہا ہے، تو اس اللہ والے نے اس نوجوان کو نصیحت کیا۔ یہ نصیحت سارے لوگوں کے لیے، پوری توجہ کے ساتھ سنیے، اور یہ واقعہ بہت ہی عبرت آموز واقعہ ہے۔ اگر یہی واقعہ ہمارے دل کے اندر پیدا ہو گئی، کیفیت پیدا ہو گئی، تو آج ہمارا جلسہ میں آنا اور ہمارا یہاں بیٹھنا کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ والے نے فرمایا کہ اگر تم گناہ کرنا چاہتے ہو تو میں تمہیں 5-6 نسخہ بتاتا ہوں، اگر تم اس پر عمل کر لو گے اور پھر تم گناہ بھی کرتے رہنا تو تمہارے ساتھ کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ والے نے فرمایا کہ پہلا طریقہ یہ ہے کہ اگر تم گناہ کرنا چاہتے ہو تو اللہ رب العزت کی نگاہ سے اوجھل ہو جاؤ، اللہ کی ذات سے تم اوجھل ہو جاؤ، اور پھر تم کو جتنا نافرمانی کرنا ہو، جتنا اللہ کا حکم کے خلاف کرنا ہو، تم کرتے رہنا۔ وہ نوجوان کہنے لگا کہ حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے ہم اللہ کی نگاہ سے اوجھل ہو جائے؟
یہ نہیں ہو سکتا، یہ اس نسخے پر میں عمل نہیں کر سکتا، کوئی دوسرا نسخہ بتائیے۔ اللہ والے نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر تم اس نسخے پر عمل نہیں کر سکتے ہو تو میں تمہیں دوسرا طریقہ بتاتا ہوں، دوسرا نسخہ بتاتا ہوں۔ دوسرا نسخہ یہ ہے، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر تم اللہ کی نافرمانی کرنا چاہتے ہو، اللہ کے حکم کے خلاف کرنا چاہتے ہو، تو اللہ کی روزی کھانا چھوڑو، اللہ کا رزق کھانا چھوڑ دو، اور کل قیامت کے دن تم یہ کہہ دینا کہ اللہ نہ ہم آپ کی روزی کھاتے تھے نہ آپ کی بات مانتے تھے۔ وہ نوجوان کہنے لگا کہ حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے، تب تو ہم زندہ ہی نہیں رہیں گے، تب تو ہم مر جائیں گے، اس نسخے پر بھی ہم عمل نہیں کر سکتے، اس لیے کوئی دوسرا نسخہ بتائیے، دوسرا طریقہ بتائیے۔ اللہ والے نے کہا ٹھیک ہے، تم اگر ان دونوں طریقے پہ عمل نہیں کر سکتے ہو تو تیسرا طریقہ تم کو بتاتا ہوں۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ یہ آسمان و زمین اللہ کی بادشاہت ہے، اللہ کی ملکیت ہے، اور بادشاہ کی نافرمانی اس کی ملکیت میں، اس کے حکومت میں رہ کے کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ اس لیے اگر تم نافرمانی کرنا چاہتے ہو، اگر تم گناہ کرنا چاہتے ہو تو آسمان و زمین سے نکل جاؤ، کہیں اور چلے جاؤ، اور پھر تم کو جتنا گناہ کرنا ہو کرتے رہنا۔ وہ نوجوان کہنے لگا کہ حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ بھی ممکن نہیں ہے، آسمان و زمین سے ہم کیسے نکلے، اس طریقے پر بھی ہم عمل نہیں کر سکتے، اس لیے کوئی اور دوسرا طریقہ بتائیے۔ اللہ والے نے کہا ٹھیک ہے، اگر تم اس نسخے پہ عمل نہیں کر سکتے ہو تو میں تم کو چوتھا طریقہ بتاتا ہوں۔ چوتھا طریقہ یہ ہے کہ جب ملک الموت تمہارے پاس روح قبض کرنے کے لیے آئے، موت کا فرشتہ تمہارے پاس تمہارے روح کو جان نکالنے کے لیے آئے، اور تم کو اس وقت احساس ہو جائے تو موت کے فرشتے سے کہنا کہ تھوڑا دیر انتظار کر لو، اور اس وقت جو ہے تم توبہ و استغفار کر لینا اور اللہ کا محبوب اور مقبول بندہ بن جانا۔ وہ نوجوان کہنے لگا کہ حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے، اس وقت تو ایک سیکنڈ کی بھی مہلت نہیں ملے گی، ایک لمحے کی بھی موقع نہیں ملے گا توبہ کا، نہ کسی بھی چیز کا، ہم اس طریقے پر بھی عمل نہیں کر سکتے، یہ طریقہ بھی ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، اس لیے کوئی اور طریقہ بتائیے۔